بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کچھ لوگ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ کے دن معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت میں حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت یا معاویہ منی وانا منک، کہ اے معاویہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو یہ روایت کہاں تک درست ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ائمہ کرام نے اس حدیث کی سند میں مجہول اور وضاع اور گھڑنے والے اور اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں وضع کرنے والے راویوں کے موجود رہنے کی وجہ سے اس روایت کو جھوٹی، من گھڑت اور باطل کہے ہیں۔ چنانچہ میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 623 میں فرمایا کہ یہ روایت باطل ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سیر اعلام النبلاء کی جلد 3 صفحہ نمبر 131 اس میں ذکر کرتے ہیں، اس طرح کی اور کئی روایتیں ذکر کر کے اس روایت کو بھی ذکر کر کے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں معاویہ کی فضیلت میں ظاہرۃ الوضع ہیں، یعنی ان کا من گھڑت ہونا بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین السیوطی الزیادات علی الموضوعات جلد 1 صفحہ نمبر 291 میں اسے موضوعات میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن الجوزی العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ جلد 1 صفحہ نمبر 278 میں 278 میں اسے من گھڑت کہا ہے۔ اسی طرح امام ابن عراق الکنانی کتاب تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ کے المکتبہ الشاملہ کے لحاظ سے جلد 2 صفحہ نمبر 20 اور روایت نمبر 42 اس میں اس روایت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے اس روایت کو واہیات میں ذکر کیا۔ مزید فرمایا کہ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار ہے جو قابل حجت نہیں ہے، اور دوسرا راوی اسماعیل بن عیاش، اس سے حدیث کی روایت میں کثرت سے لا علمی کی وجہ سے خطائیں ہوتی ہیں، اور تیسرا راوی عبدالعزیز بن یحییٰ مروزی، اس کے بارے میں امام ذہبی نے کہا کہ وہ مجہول ہے، لگتا ہے کہ اس نے، یہ امام ذہبی کا جملہ ہے، لگتا ہے کہ اس نے اسے چوری کیا ہے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، پس یہ روایت درست نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ روایت ائمہ اعلام، ائمہ حدیث کے نزدیک من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پہ جھوٹ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باندھا جائے تو اس سے تو آدمی کا سیدھا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا دوسرے لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یا جہنم میں اپنا ٹھکانہ لے لے۔ اور خاص طور پہ سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ، یعنی مسلمانوں کے درمیان، اہل سنت کے درمیان جو تاریخ امام جعفر صادق کے لیے خاص ہو چکی ہے صدیوں سے، اس تاریخ کو انتخاب کر کے اس میں ایسے آدمی کے فضائل کو بیان کرنا کہ جس نے سیدنا امام جعفر صادق کے آباء و اجداد سے جنگ کی ہے اور ان کو اس کی وجہ سے اذیت پہنچی ہے، تو یہ اور بھی نامناسب بات ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کو اور محبین امام جعفر صادق کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ بہرحال اس روایت کو اس کثرت سے سننے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ بالکل حضور کی حدیث نہیں ہے، سرکار نے اس طرح نہیں فرمایا ہے، بلکہ چند جھوٹے راوی اپنی طرف سے اس حدیث کو گھڑے ہیں، اور ان کی پیروی، ان جھوٹوں کی پیروی کرتے ہوئے اگر کوئی اس حدیث کو آگے روایت کرے گا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو وہ سرکار پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔
واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔